اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے، بالکل درست ہے آپ کا یہ سوال کرنا کہ میں نے جب یہ آیات شروع کی تھی آیت نمبر 12 سے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں، یہ تو آیات مخاطب تو ہیں بنی اسرائیل اور نصرانیوں سے، لیکن پڑھتے ہوئے ہم مسلمان بھی اپنے حالات کی طرف توجہ دیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، میں نے بالکل کہی تھی۔ تو یہ سوال آپ کا کرنا کہ کیا ہم مسلمانوں میں سے بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ نصارہ نے آپ کے لیے استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں۔ بڑا صحیح سوال ہے، الحمدللہ۔ دیکھیں، ناک کو اگر ہم نے پکڑنا ہے نا تو سیدھے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں، یا ہاتھ کو گھما کے سر کے چاروں طرف سے لا کے پھر پکڑیں۔ دونوں حالت میں ہم ناک ہی کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، میری عرض سنیں، کیا ہم مسلمان کبھی یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ جبکہ نماز کے ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی اطاعت فرما برداری عبادت کرنے والے ہیں اور آپ سے ہی مدد کے لیے سوال کرتے ہیں۔ غور کریں، کس کی مدد کے لیے کس کو پکار رہے ہیں؟ یا علی مدد کے لیے کسی زندہ انسان کو پکارنا بالکل جائز ہے، اگر وہ وہاں موجود ہے سن رہا ہے، لیکن کسی غیر مرئی ہستی کو یا دنیا سے چلے جانے والی ہستی کو پکارا جائے تو یہ ناجائز ہے، یہ ایسا ہے جیسے اسے الہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر سوچیں، کیا ہم مسلمان اپنے لیے داتا، غوث، مشکل کشا وغیرہ نہیں بنا رکھیں؟ کیا ہم اولیاء اللہ، شہداء اور پتہ نہیں کن کن کے مزاروں پر جا کر ان سے دعائیں نہیں کرتے ہوتے ہیں؟ کیا ہم کسی پیر صاحب سے کچھ مل جانے کی امید میں ان سے لو لگائے ہوتے ہیں اور ان کی ناراضگی کے ڈر سے خوف دل میں سمایا ہوتا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ اگر آپ کسی مسلمان بچے سے بھی سوال کریں کہ کلمہ سناؤ تو وہ اس طرح سنائے گا جیسے کہ اسے سکھایا گیا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب کے معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح۔ تو کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی نہیں سکھایا ہوگا۔ سادے الفاظ میں وہ بچہ یہی کہہ رہا ہے کہ الہ اللہ ہی ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ الہ اللہ ہی ہیں، جملہ نوٹ کریں۔ مسجد نبی میں کتنے ہی مسلمان حجرے کی طرف رک کر کے ہاتھ اٹھائے دعا کرتے نظر آتے ہیں، اور جب ان سے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے کے لیے وہاں کے جو ہیں، وہاں پر جو لوگ ہیں متعین، وہ کہتے ہیں تو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ بے شک ہم منہ سے وہ نہ کہیں جو نصرانی کہتے ہیں، لیکن کیا زبان حال سے ہم وہی کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو وہ لوگ کہتے ہیں؟ اللہ تعالی رحم فرمائے ہم سب کے حال پر اور اپنے حالات کو درست کرنے والا بنائے، آمین کرنے والا۔ آیت نمبر 19 میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے، جو ایک طویل عرصے کے بعد، رسولوں کے آنے کے ایک وقفے کے بعد
تشریف لائے ہیں، اور تمہیں کھول کھول کر پیغام دے رہے ہیں وہ جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ اس لیے آ چکے ہیں تمہارے پاس کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں، تو آ چکے ہیں تمہارے پاس بشیر و نذیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہیں، ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان، آیت نمبر 20۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم لوگوں پر کی ہے، تم میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، تم میں اللہ نے بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دوسروں کو دنیا میں اور کسی دوسرے کو نہیں دیا۔ اگلی آیت اشارہ ہے وہ ہدایات کا، رسولوں کے آنے کا اور رسولوں کے پیغام لے کر لوگوں تک پہنچانے کا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا۔ اگلی آیت، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میرے قوم، داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں، ارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے تم لوگوں کے لیے، اور اپنی پیٹھوں کو مت پھیرو کہ تم ہو جاؤ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، کہ تم ہو جاؤ خسارہ پانے والوں میں۔ یہ کہا جا رہا ہے اس زمین میں داخل ہونے کے لیے، بیت المقدس کی زمین، ان کو اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں داخل نہ ہونے کے لیے اپنے پیٹھوں کو نہ پھیرو، ورنہ تم بھی لوٹو گے کہاں؟ خسارے میں۔ اگلی آیت، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ ان کی قوم نے کہا اے موسیٰ، یہاں تو اس میں تو بہت جبار لوگ رہتے ہیں، سرکش لوگ رہتے ہیں، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہونے والے، یہاں تک کہ آپ نکال دیں انہیں اس جگہ سے۔ تو اگر یہ نکال دیں گے آپ، اگر یہ نکل جائیں گے یہاں سے، تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ غور کریں کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہا گیا تھا، اور انہیں اس بات کی بھی فکر نہیں کہ ان کے درمیان وہ رسول موجود ہیں جنہوں نے ان کو آزاد کرایا فرعون کی جبر اور ظلم سے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ دو شخصیت نے ان میں سے کہا، کیا کہا کہ وہ دو لوگ کون تھے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، ہے نا، یخافون انعم اللہ علیہم، اور ان پر اللہ کا انعام ہوا کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، جب تم داخل ہوگے تو تم ہی غالب آؤ گے، یہ جبار لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، اللہ کو تسلیم کرنے والے ہو اور غیب کو تسلیم کرنے والے۔ پھر وہی آیت 2 سے 5 سورۃ البقرہ بار بار جائیں، الذین یؤمنون بالغیب، ہے نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اگر ہے تم ایسے لوگ تو بس داخل ہو جاؤ، پرواہ مت کرو، تم ہی غالب آؤ گے۔ ان کا جواب کیا، ان کی قوم کیا جواب دیتی ہے؟ اگلی آیت، اعوذ باللہ، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ان کی قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہونے والے ہیں کبھی بھی اس آبادی میں جب تک کہ وہ لوگ اس میں موجود ہیں، تو آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ان سے جنگ کرے اور ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ الفاظ غور کریں،
اور ان کیا کہہ رہے ہیں یہ غور کریں۔ اگلی آیت، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، میرے رب بے شک میں کوئی اختیار نہیں رکھتا کسی پر بھی سوائے اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر، تو فرق کر دیں، یہ فیصلہ کر دیں، فرق کر دیں ہمارے اور اس قوم کے درمیان جو فاسق لوگ ہیں۔ فاسق سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی اور رسول کی بات کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے انہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 26، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں نے ان پر حرام کر دیا ہے وہ زمین ان لوگوں پر 40 سال کے لیے، یہ صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، زمین پر بھٹکتے رہیں گے، اور آپ ان کی اپنی ان قوم، ایسے قوم جو فاسق ہے، ایسے لوگ جو فاسق ہیں، ان کے بارے میں آپ غمگین نہ ہوں، افسردہ نہ ہوں۔ بیت المقدس جس زمین میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا تھا، یہ ان کے دادا کی زمین تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ یہیں آباد تھے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ یہاں سے نکل کر مصر چلے گئے، اور پھر ان کی نسل وہاں بڑھتی چلی گئی۔ اس دوران میں جو بتاتے ہیں مورخین، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور قوم جن کا نام وہ عمالقہ کہتے ہیں، وہ آ کر کے یہاں آ گئی، اور وہاں پر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا، اور یہ بڑے مضبوط ہاتھ پیر والے لوگ تھے، لمبے تڑنگے لوگ تھے، اور یہ لوگ تو بیچارے بنی اسرائیل تو آئے تھے وہ غلامی کی زندگی گزار کے، تو ظاہر ہے یہ لوگ تو دبلے پتلے کمزور ہی ہوں گے۔ یہ واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، آگے ایک اور بات کہی جا رہی ہے، ایک اور واقعے کا ذکر ہو رہا ہے آگے۔ لیکن یہ جو حالات تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی قوم کے، اس کا اگر موازنہ کریں تو غزوہ بدر کے موقع پر سبحان اللہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں لے کر کے سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں گے تو ہم چھلانگ لگا دیں گے، ہم ان میں سے نہیں ہوں گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ ہم لوگ پڑھیں گے، سورۃ الانفال میں آئیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ ہم لوگ غزوہ بدر کے واقعات پڑھیں گے۔ اگلی آیت نمبر 27، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وحی کے ذریعے کہ آپ ان کو پڑھ کے سنائیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ جو سچا ہے۔ جب ان دونوں بیٹوں نے قربانی اللہ کے حضور پیش کی تو ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور دوسرے کی نہیں۔ تو جس کی قربانی نہیں قبول کی تو وہ کہتا ہے پہلے والے کو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو وہ پہلا والا جواب دیتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں انہی کے دی ہوئی کیا کہتے ہیں قربانی کو، یا انہی کی دی ہوئی کیا کہتے ہیں صدقات کو جو متقی ہیں۔ اگلی آیت، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے میری طرف قتل کرنے کے لیے تو میں تو نہیں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں تو یہی چاہوں گا کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں ہی
دونوں ہی میں تم سنبھال لو اور تم جہنم والوں میں سے بن جاؤ، اور ظالموں کا بدلہ تو یہی ہے۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی، کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹوں میں سے ہے، واللہ عالم۔ قرآن بنی آدم ہمیں بھی کہتا ہے، ہم سب آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ یہ ان کے پہلے بیٹوں میں ہوا یا بعد میں ہوا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ واقعہ روایات سے پتہ لگتا ہے کہ حابیل اور قابیل دو شخص کا نام تھا، دونوں بھائی تھے، دونوں نے قربانی پیش کی، صدقہ دیا اللہ کے لیے۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں میں، کہ جب کوئی صدقہ دیا جاتا تو آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول ہوا۔ تو حابیل کا صدقہ تو قبول ہو گیا، قابیل کا نہیں ہوا، اور اس پر قابیل ظاہر ہے حسد، بغض اور انا، پتہ نہیں سرکشی اور تکبر، پتہ نہیں کیا کچھ لیے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو حابیل نے سمجھایا بھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تم متقیوں سے ہی کی چیزیں قبول کرتے ہیں، اور اگر تم مجھے مارنے کے لیے بڑھو گے تو میں تو تمہیں نہیں پڑھوں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہی ہوگا میرا، پھر تو یہی میں چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ، اپنا گناہ لے کر کے تم آگ والے بن جاؤ، اور یہی جزا ہے ظالموں کا۔ روایات میں آتا ہے، احادیث میں موجود ہے کہ دنیا میں جب بھی قتل ہوتا رہے گا، وہ قتل جو قاتل ہے اس کو تو وہ تو بھگتے گا ہی، اور اتنا ہی گناہ اس پہلے شخص کو بھی ملے گا جس نے سب سے پہلے قتل کرنے کی بنا ڈالی، جو قابیل تھا۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان وَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس کی نفس نے اس کو راغب کر دیا، آمادہ کر دیا کہ اپنے بھائی کو وہ قتل کر دے، اور اس نے قتل کر دیا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہ کیا ہوا، وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گیا، ظاہر ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ تو اللہ نے ایک کوے کو وہاں پر بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ وہ اسے دکھا سکے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگا سکتا ہے، یعنی زمین کھود کر کے وہ بھی اندر دفن کر دے۔ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ۔ تو وہ کہتا ہے، قابیل کہتا ہے کہ کیا میں اتنا عاجز ہو گیا کہ بڑی خرابی ہے میری تو، کہ میں اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو، بھائی کے جسم کو نہ دبا سکا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ تو وہ اس کے بعد شرمندہ ہوا۔ غالباً یہ پہلی موت ہے، غالباً، جو ہو سکتا ہے، پتہ نہیں آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپس میں ہی شادیاں ہوتی تھیں، بھائی بہن میں شادیاں ہوتی تھیں، اور پھر پتہ نہیں کئی نسلوں کے بعد کا واقعہ ہے، یہ کب کا واقعہ ہے، جو بھی ہے، بہرحال آدم علیہ السلام کی اولاد کا یہ واقعہ ہے۔ اور یہ پہلی بار کسی لاش کو چھپانے کا طریقہ، اور یہ چھپایا گیا زمین میں دفن کر کے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل جائیں تو دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، قاتل تو خیر ہو سکتا ہے وہ جہنمی ہے، اور وہ جہنمی ہونا بھی چاہیے، لیکن مقتول کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ بڑی قتل معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے، کیا ہم لا علم ہیں یا ہمیں ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں؟ اللہ پہ ترجمہ۔ اگلی آیت نمبر 32، اعوذ باللہ من الشیطان ومن اجل ذلک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس
اور فساد فی الارض، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا تھا، فرض کر دیا تھا بنی اسرائیل پر کہ بے شک جو بھی کسی جان کو قتل کرے گا فساد کے ارادے سے، زمین پر فساد پھیلانے کے ارادے سے، اور یا کسی جو بھی وجہ ہو، بغیر کسی وجہ کے اگر وہ ایسا کرے گا تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام کے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بھی زندگی بخشی، اسے بچا لیا، تو ایسا ہے اس نے کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس کے بعد ان کے بہت سارے لوگ زمین پر اسراف کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ غور کریں، اپنے حالات کو بھی سامنے رکھتے چلیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کسی مسلمان کو، یہاں پر کہا جا رہا ہے کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو، کہ اگر وہ فساد کے لیے یا کسی اور بغیر کسی وجہ کے اگر وہ قتل کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسان کو قتل کیا، اور کسی کی جان بچائی تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے کتبنا، ہم نے یہ فرض کر دیا تھا ان پر، لیکن یہ لوگ تو ظالم لوگ ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، ان میں سے بیشتر کی حالت یہی ہے۔ اگلی آیت ہمیں جو آج ٹیررزم کا معاملہ ہے اس سزا بتا رہی ہے۔ پوری آیت پڑھتا ہوں میں، روک کے ہی پڑھوں گا، ذرا لمبی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے جنگ، یعنی مخالفت کرنا، جنگ کرنا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین پر بھاگتے دوڑتے ہیں فساد پھیلانے کے لیے، أَن يَقْتُلُوا أَوْ يُصْلَبُوا، کہ تم انہیں قتل کر دو یا انہیں سلیب پر لٹکا دو، اور تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُم مِّنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ کو اور پیر کو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں کاٹ دو، او ينفوا من الارض، یا ان کو اپنی زمین سے نکال دو۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ جو لوگ یہ ٹیررزم کا معاملہ آج جو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم یہاں نازل فرما دیا ہے۔ ہاں، اگلی آیت لیکن ساتھ دیکھنے کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 34، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، اگر ایسے لوگ قبل اس کے کہ تم ان کو اپنے قابو میں کر لو توبہ کر لیں، تو پھر یہ بات جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یہ ہے توبہ کی قیمت، یہ ہے توبہ کا بدلہ اللہ کی نظر میں، یہ ہے توبہ کا انعام اللہ کی نظر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ قبل اس کے کہ یہ پکڑے جائیں، توبہ کر لیں اپنی اس طرح کی حرکتوں سے، ایسی حرکت سے زمین پر فساد پھیلانے کے لیے، ناحق قتل کرنے کا معاملہ، بم پھوڑ دیا، کہیں کچھ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا، تو اگر یہ توبہ کر لیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جان لو اس بات کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ دو آیات 33 اور 34 جو میں نے پڑھی، اس میں بڑے سارے فقہی پہلو ہیں جس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ یہ ایک عمومی حکم ہے اور ان فقہی پہلو کو سامنے رکھ کر کے حکومت وقت کو فیصلہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے متعلق کہ ان کو کون سی سزا دی جائے۔ کئی سزائیں یہاں اللہ تعالیٰ نے گنائیں، انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھ و پیر کاٹ دیا جائے الٹی سمت سے، انہیں نکال دیا جائے وغیرہ۔
اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اب یہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اے ایمان والو، ہم سب ایمان والے ہیں، تمام مسلمان ایمان والے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی سزا سے بچو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لفظ وسیلہ، اس کے اردو میں تو معنی یہی ہوتے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ ذریعہ، لیکن عربی میں اس کے معنی ذریعہ کے علاوہ قربت کے ہیں۔ اللہ کا قربت تلاش کرو، کیسے؟ اللہ کے راستے میں جد و جہد کر کے، جہاد کر کے۔ یہ کہا جا رہا ہے ایمان والو، اللہ کی سزا سے بچو، اللہ کی قربت کے لیے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اس کو لوگوں نے پھر اس وسیلہ لفظ یعنی ذریعہ بنا کر پتہ نہیں کہاں کہاں ہم نے لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو کہاں کہاں بھگایا گیا اور بہکایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، اور وہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ مقام اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے۔ تم ہم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، اور یہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذان کی آواز سنو تو اس کا جواب دو، اس کے بعد مجھ پر صلوات بھیجو یعنی درود، اور اس کے بعد میرے لیے دعا کرو۔ ان رب ہذہ دعوت قام، اب میں بھی کہوں گا تو گڑبڑ کر جاؤں گا، باہر آپ جانتے ہیں یہ دعا، ہاں جی، تو یہ وہ دعا کرو، امید ہے وہ جگہ اللہ تعالیٰ وہ مقام مجھے عطا فرمائیں گے۔ اگلی آیت، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات کے خلاف کام کرنے والے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرنے والے، اللہ کا خوف بھی نہیں رکھنا سزا کا، تو ایسے لوگ اگر زمین بھر سونا نہیں، زمین بھر اگر وہ یا اتنا ہی اور وہ فدیے میں دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگ جتنا بھی مال اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں لٹاتے رہیں، جو بھی چاہیں لٹاتے رہیں، اور اللہ کی نافرمانیوں سے منہ نہ موڑیں، اپنی اصلاح نہ کریں، توبہ نہ کریں، اللہ سے معافی نہ مانگیں، تو ان کا یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کچھ نہیں کام آئے گا قیامت کے دن۔ بڑی واضح آیت ہے۔ اور ایسے پتہ نہیں ہم میں کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو حرام میں آمدنی ہے، رشوت لیتے ہیں، بہت سارا مال خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مسجد مدرسے اور پتہ نہیں کہاں کہاں، لیکن انجام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ اگلی آیت، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ وہ چاہیں گے یہ لوگ کہ نکل جائیں آگ سے، لیکن وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ان پر قائم رہے گا، ختم ہونے والا نہیں۔ یہ چھٹکارا پانے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ جہنم سے نہیں ہیں۔ صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم عذاب مقیم، قائم رہنے والا عذاب، ان کے لیے چھٹکارا ممکن نہیں۔ ایسے بھائیوں کو ہمارے چاہیے کہ اللہ کی طرف رخ کریں، اللہ سے اپنے کیے کی معافی طلب کریں، اور آئندہ نہ کرنے کا اپنے اندر عزم کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف فرما دیں گے۔ کیا چاہیے، کتنا آسان طریقہ ہے، لیکن انسان کا تکبر، انسان کا نفس اور اس کے ساتھ لگا شیطان ایسا کرنے جلدی نہیں دیتا۔ کاش کہ ایسا کرنا آسان ہوتا، لیکن ایسا کرنا عموماً دیکھا گیا ہے کہ آسان نہیں ہوتا، الا یہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔
اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا، اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرنے والا، اللہ اپنی اصلاح کرنے والا، اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آیت نمبر 37 پر میں رک رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔